بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ حصہ اول نظری فلکیات، سبق نمبر 15، فصل فی الدوائر۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے یہ دائرے سے متعلق ہوگا، یعنی مختلف دائرے ہم فرض کریں گے، اور زمینی دائرے یعنی دوائر الارضیہ کا مطلب ہے کہ زمین کو ہم ایک گول چیز فرض کریں گے، گول فٹ بال والی بال کی طرح ایک چیز فرض کریں گے، اور اس کے اوپر کچھ ہم دائرے لگائیں گے، اور وہ دائرے لگائیں گے اور قریب قریب میں کچھ ہم دائرے فرض کریں گے، اور ان دائروں کے ہم نام رکھیں گے۔ تو آپ کے سامنے ہم دیکھیں، یہ ایک گول دائرہ ہم نے بنایا ہے، اور اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ فٹ بال ہے، اور یہ فٹ بال کی طرح گول ایک چیز ہے۔ اس کے اوپر اگر ہم یہاں پہ کچھ دائرے فرض کریں اس کے اوپر، تو ایک دائرہ ہم یہاں پہ اگر بالکل درمیان میں اس کا ایک دائرہ فرض کریں جو اس کے دوسری طرف بھی جا رہا ہو، اور یہ ایسا دائرہ ہو کہ جو بالکل قطبین سے برابر فاصلے پر ہو۔ یہاں پہ مثلا قطبین ہیں تو ان کے بالکل برابر فاصلے پر ہو، اور دائرہ عظیمہ ہو۔ دائرہ عظیمہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو کرے کو بالکل دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہو۔ تو زمین کا ایک کرہ فرض کریں اور اس کے اوپر اس دائرے کو آپ فرض کریں، تو اس دائرے کا نام ہم رکھیں گے خط استوا۔ یہ ہے خط استوا، اور انگلش میں اسے ایکویٹر کہتے ہیں، ایکویٹر۔ اور یہ بالکل قطبین سے برابر فاصلے پر ہوتا ہے اور دائرہ عظیمہ ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم ایک اور لائن اس کے اوپر ایک دائرہ فرض کریں اور تھوڑا سا اس کے اوپر فاصلے پر بھی ہو، تو یہ ایک اگر ہم دائرہ فرض کریں اور یہ دوسری طرف سے گھوم کر بھی جا رہا ہو، اسی طریقے سے اس کے اوپر تھوڑی دور ہم ایک اور دائرہ اگر فرض کر لیں، اور یہ بھی زمین کے یعنی اس گول کرے کی دوسری طرف سے بھی گھوم رہا ہو، اور اسی طریقے سے ہم نیچے بھی دو دائرے اور فرض کر لیتے ہیں۔ ایک دائرہ ہم یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں، اور دوسرا دائرہ ہم تھوڑا سا نیچے فرض کر لیتے ہیں۔ تو یہ زمین کے اوپر ہم نے کچھ دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں ہم نے کچھ دائرے فرض کیے ہیں۔ آئیے ہم ان کا نام بھی رکھ لیتے ہیں، اور یہ دیکھیں بالکل برابر فاصلے پر ہم نے یہ دائرے لگائے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو خط استوا ہے جو بالکل زمین کے درمیان میں ہم نے فرض کیا ہے، خط استوا اس کا نام ہے، ایکویٹر اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے جو دائرہ کھینچا ہے اور اس کے نیچے جو ہم نے دائرہ کھینچا ہے، بالکل یہ دونوں دائرے جو آپ دیکھیں تو برابر فاصلے پر اس کے لگے ہوئے ہیں۔ زمین کا آپ کو پتہ ہے کہ 360 درجات ہوتے ہیں، تو یہ ایک دائرے سے دوسرے دائرے تک، یعنی خط استوا سے اوپر یا خط استوا سے یہ نیچے، اس دائرے کے درمیان میں کتنے فاصلہ ہے؟ تو یہ جو درمیانی فاصلہ آپ کو نظر آ رہا ہے خط استوا سے اوپر اور خط استوا سے نیچے خط کے درمیان میں، تو یہ جو فاصلہ ہے تو یہ ہوتا ہے 23 درجے اور 27 دقیقے، 23 درجے اور 27 دقیقے۔ اگر اشاریہ میں لکھیں تو یہ ہوتا ہے 23.45 تو اتنا فاصلہ ادھر سے نیچے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے ہم نے خط استوا کے اوپر نیچے دو خط قریب میں لگائے ہیں، تو ان کے درمیان زمین کے محیط کے 23 درجے اور 27 دقیقے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، اور یہ فاصلہ دونوں خطوں کے درمیان برابر ہوتا ہے۔ تو ایسا خط جو خط استوا سے اوپر 23 درجے 27 دقیقے کے فاصلے پر کھینچا گیا ہو، یا 23 درجے اور 27 دقیقے نیچے کی طرف جنوب کی طرف کھینچا گیا ہو، تو ان خطوں کے کیا نام ہیں؟ تو آئیے ہم ان کا نام بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو خط ہے اس خط کا نام ہم پہلے رکھتے ہیں، اس خط کا نام ہے خط سرطان۔ خط سرطان، اس کو ٹروپک آف کینسر بھی کہتے ہیں انگلش میں، ٹروپک آف کینسر۔ اور یہ جو نیچے والا خط ہے اس کا نام بھی ہم رکھ لیتے ہیں، یہ ہے خط جدی۔ خط
جدی، اور اس کو ٹراپک آف کیپریکارن بھی کہتے ہیں، ٹراپک آف کیپریکارن، خط جدی اسے کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسی خط سے اوپر ہم نے ایک اور خط بھی یہ دیکھیں فرض کیا ہے، اور ادھر سے بھی نیچے ہم نے ایک اور خط بھی فرض کیا ہے، اور اس خط استوا سے یہ ٹوٹل جو فاصلہ ہے، اور یہاں سے ادھر سے بھی نیچے یہ جو فاصلہ یہ بھی برابر فاصلہ ہے، اور یہ کل فاصلہ جو ہے خط استوا سے یہاں تک یہ 66 درجے اور 33 دقیقے بنتا ہے، اور ادھر سے نیچے بھی 66 درجے اور 33 دقیقے یہ خط استوا سے نیچے والے خط تک بنتا ہے۔ اور اگر یہ خط سرطان سے اوپر والے خط تک اگر درمیان میں فاصلہ دیکھیں تو تقریباً 43 درجے بنتا ہے، اور ادھر سے خط جدی سے نیچے اگر اس خط تک اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی 43 درجے بنتا ہے، لیکن اگر خط استوا سے دیکھیں تو وہ 66 درجے اور 33 دقیقے بنتا ہے۔ تو 66 درجے اور 33 دقیقے شمال کی طرف جو خط بنے گا اس کا کیا نام ہے؟ تو اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں دائرہ قطبیہ شمالیہ، دائرہ قطبیہ شمالیہ، چونکہ شمال کی طرف ہے اور قطب شمالی کی طرف ہے تو اس لیے اس کا نام ہم نے رکھ لیا دائرہ قطبیہ شمالیہ، اور نیچے والے کا نام جو ہے وہ بھی اسی مناسبت سے چونکہ جنوب کی طرف ہے اور دائرہ صغیرہ ہے، اور چونکہ یہ کورے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم نہیں کرتا تو اس کا نام ہم جو ہے رکھ لیتے ہیں دائرہ قطبیہ جنوبیہ، اور دائرہ قطبیہ شمالیہ کو انگلش کے اندر آرکٹک سرکل کہتے ہیں۔ اور اب ہم یہاں پہ ایک اور چیز بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو خط سرطان ہے، یہ خط سرطان اور یہ نیچے خط جدی، ان کے درمیان میں سال کے 12 مہینے سورج رہتا ہے۔ مثلا ادھر مشرق ہے، یہ اس طرف ایسٹ ہے، اور اس طرف مغرب ہے، ویسٹ ہے، اور اوپر نارتھ ہے، اور نیچے ساؤتھ ہے۔ سورج ادھر سے طلوع ہوتا ہے اور پھر اس طرف چلتا ہے اور ادھر غروب ہوتا رہتا ہے ظاہری طور پر، اور حقیقت میں تو زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، لیکن ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے۔ اسی ظاہر کو دیکھ کر اگر ہم کہیں تو ظاہری طور پر سورج جو ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، پھر اس طرح آگے جاتا ہے اور غروب ہوتا رہتا ہے مغرب کے اندر۔ تو سورج سال کے 12 مہینے اس درمیان میں رہتا ہے، ایسے کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے۔ تو یہ اس کی سڑک ہے، یہ جو خط سرطان سے لے کے خط جدی تک کا علاقہ ہے، یہ سارا علاقہ یہ سورج کی سڑک کہلاتا ہے۔ سورج کا میل بھی اسے کہتے ہیں، سورج کا میل، آگے ہم میل پڑھیں گے، اور میل بھی اسے کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو خط استوا ہے، خط استوا سے سورج 6 مہینے ادھر نیچے رہتا ہے اور 6 مہینے ادھر اوپر رہتا ہے۔ ہم چونکہ شمالی علاقے کے اندر ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پورا پاکستان جو ہے وہ شمالی علاقے میں ہے، یعنی خط استوا سے اوپر والے جتنے بھی علاقے ہوں گے اس کو شمالی علاقے کہتے ہیں، اور خط استوا سے نیچے والوں کو جنوبی علاقے چونکہ کہتے ہیں۔ خط استوا نے پورے کرۂ زمین کو تقسیم کر دیا ہے، اس لیے ہمارا جو پاکستان ہے وہ تقریباً یہاں پر ہے، مثلا یہاں پر ہے۔ اور اب چونکہ شمالی علاقہ ہے تو سورج 6 مہینے، وہ 6 مہینے جس میں سورج خط استوا سے اوپر ہوگا تو ظاہر ہے کہ سورج یہاں پہ چل رہا ہوگا تو ہمارے پاکستان کے اندر گرمی کا موسم ہوگا، اور جب خط استوا سے نیچے نیچے چل رہا ہوگا تو اس وقت چونکہ سورج کی شعاعیں ہمارے پاکستان پہ ایسے پڑ رہی ہوں گی عموداً، یعنی بالکل ترچھی پڑ رہی ہوں گی، تو اس صورت میں وہ سردی کا موسم ہو جائے گا۔ تو خط استوا سے جس موسم میں سورج اوپر رہتا ہے، جن مہینوں میں سورج اوپر رہتا ہے وہ مہینے کون سے ہیں؟ تو ناظرین خط استوا کے اوپر جب ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے 21 مارچ، یعنی 21 مارچ کو سورج خط استوا کے
اوپر سے ہی طلوع ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہی غروب ہوتا ہے. اور 21 مارچ اس کے بعد اپریل، مئی اور جون، یہ اپریل، مئی اور جون 3 مہینے سورج کو لگتے ہیں خط سرطان یعنی اوپر خط سرطان تک پہنچنے تک. اور پھر 21 جون کو سورج خط سرطان پر ہوتا ہے. اور اس لیے جون جولائی میں ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی گرمی ہوتی ہے اور بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جولائی اور جون میں خط سرطان کے قریب ہوتا ہے سورج، اس لیے یہاں پہ گرمی آپ کو لگتی ہے. اور جب 3 مہینے اوپر 21 مارچ تک لگے، پھر 3 مہینے واپس خط استوا تک پہنچنے تک لگتے ہیں، جولائی، اگست اور ستمبر یعنی 21 ستمبر کو دوبارہ خط استوا پر سورج ہوتا ہے اور وہیں پہ طلوع ہوتا ہے اور وہیں پہ غروب ہوتا ہے. اس کے بعد سورج جو ہے پھر 3 مہینے لگا کر نیچے جاتا ہے. ستمبر کے بعد اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں جا کر پھر یہ نیچے خط جدی تک پہنچ جاتا ہے. جب خط جدی تک پہنچتا ہے تو چونکہ خط جدی نیچے ہے تو اس لیے ہمارے دسمبر کے اندر ہمارے ہاں اوپر سردی ہوتی ہے کہ سورج بہت دور چلا جاتا ہے ہمارے شمالی علاقوں سے، اور اس کی شعاعیں ہمارے جو علاقے ہیں اس پہ ترچھی پڑتی ہیں، عمودی نہیں پڑتی، ڈائریکٹ نہیں پڑتی، جس کی وجہ سے ہمیں سردی لگتی ہے، گرمی نہیں لگتی دسمبر اور نومبر کے مہینے میں. پھر 3 مہینے لگتے ہیں اس کو، دسمبر کے بعد جنوری، فروری اور مارچ، پھر مارچ میں یہ دوبارہ خط استوا پر آ جاتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ درمیان میں ہی خط سرطان اور خط جدی کے درمیان میں ہی سارا سال رہتا ہے. اس کو سورج کی سڑک کہا جاتا ہے. اسی لیے جو خط استوا کے ارد گرد کے علاقے ہیں، اگر آپ زمینی نقشہ اور گلوب اٹھا کر دیکھیں تو خط استوا آپ کو وہاں پہ دائرے کی شکل میں ملے گا. اس کے قریب علاقوں کو دیکھیں تو وہ افریقہ آپ کو ملے گا خط استوا کے بالکل برابر میں، اور اس طریقے سے دوسرے ممالک ملے گے. تو دیکھو ان ممالک کے لوگ نسبتاً سیاہ فام ہیں، سیاہ کلر کے ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں گرمی بہت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جسمانی ساخت بھی اسی طریقے سے بنائی ہے. تو بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، وہ جغرافیہ کے اندر ہی اس کو ہم پڑھیں گے. صرف ہم نے یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ سورج اس خط سرطان اور خط جدی کے درمیان میں رہتا ہے. تو اس درمیان والے جو علاقہ ہے خط سرطان سے خط جدی تک، اس کا بھی ایک نام ہے، وہ نام بھی ہم رکھتے ہیں. اس کے بعد خط سرطان سے اوپر دائرہ قطبیہ شمالیہ تک، اور اس طریقے سے ادھر خط جدی سے دائرہ قطبیہ جنوبیہ تک، یہ جو درمیانی جگہ ہے، ان دونوں جگہوں کا بھی ایک نام ہم رکھیں گے. اس کے بعد دائرہ قطبیہ جنوبیہ سے قطب جنوبی تک، یہ جو درمیانی ایریا ہے، اور دائرہ قطبیہ شمالیہ سے قطب شمالی تک، یہ جو درمیان میں ایریا ہے، اس کا بھی ہم نام رکھتے ہیں. تو چونکہ یہاں پر ہم نے بہت کچھ لکھ دیا ہے تو اس لیے ہم اگلی سلائیڈ میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہم ان کے نام متعین کرتے ہیں. تو ناظرین، یہ جو درمیان میں آپ کو پورا ایریا نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے منطقہ حارہ. منطقہ جگہ علاقے کو کہتے ہیں، اور حارہ کہتے ہیں گرم کو. تو چونکہ یہ علاقے گرم ہوتے ہیں جہاں پہ سورج پورا سال رہتا ہے، تو اس لیے حارہ یعنی حرارت سے ہے، گرمی سے ہے، تو اس لیے اس کو منطقہ حارہ کہتے ہیں، اس پورے علاقے کو، یعنی خط سرطان سے خط جدی تک درمیان میں جتنے بھی علاقے ہیں. اور یہ جو جگہ ہے، یہ والے، اور ادھر سے خط سرطان سے، ادھر خط سرطان سے دائرہ قطبیہ شمالیہ تک، اور ادھر خط جدی سے دائرہ قطبیہ جنوبیہ تک درمیان میں جو ہے، چونکہ یہاں پہ سورج کی شعاعیں ترچھی لگتی ہیں، تو ان علاقوں کے کو جو ہے نام دیا گیا ہے منطقہ معتدلہ. یہاں پہ چونکہ معتدل موسم رہتا ہے تو ان دونوں کا نام ہم رکھ لیتے ہیں منطقہ معتدلہ. معتدل کا مطلب ہے کہ ایسا علاقہ کہ جہاں پہ موسم معتدل رہتا ہے، بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی اور بہت زیادہ سردی بھی نہیں ہوتی، تو منطقہ معتدلہ اسے نام دیا گیا ہے. اس کے بعد دائرہ قطبیہ شمالیہ سے قطب شمالی تک یہ جو علاقہ ہے، اور اسی طریقے سے دائرہ قطبیہ جنوبیہ سے قطب جنوبی تک یہ جو علاقہ ہے، چونکہ یہ بہت سرد ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر سورج جو ہے اس کی شعاعیں بہت کم لگتی ہیں، اور بعض مرتبہ تو آگے چل کر ہم پڑھیں گے زمین کی حرکات میں کہ 6 مہینے قطب شمالی میں 6 مہینے دن ہوتا ہے اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، جس طرح قطب جنوبی میں بھی. تو اس لیے ان دونوں مناطقہ کو جو نام دیا گیا ہے وہ نام ہے منطقہ باردہ. باردہ کیوں کہتے ہیں؟
باردہ برد سے ہے، اور برد جو ہے وہ سردی کو کہتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ چونکہ سردی رہتی ہے، سال کے 12 مہینے یہ جگہ سرد رہتی ہے اور برف جمی رہتی ہے ان دونوں علاقوں میں، تو اس لیے ان علاقوں کو منطقہ باردہ کہتے ہیں۔ تو یہ پوری زمین کو اس طریقے سے تقسیم کر دیا گیا ہے 3 ناموں کے اندر اور 3 علاقوں کے اندر، منطقہ حارہ، منطقہ معتدلہ اور منطقہ باردہ، اور نام بھی ان کی اسی مناسبت سے رکھے ہیں کہ سورج جہاں پہ بالکل ڈائریکٹ اس کی شعاعیں لگتی ہیں تو ان جگہ کا نام منطقہ حارہ ہو جائے گا، اور منطقہ معتدلہ ان علاقوں کا نام ہم رکھ لیں گے کہ جہاں پہ سورج ترچھا لگتا ہے اور بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی اور بہت زیادہ سردی بھی نہیں ہوتی، اور منطقہ باردہ جہاں پہ سورج کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا تو اس کا نام ہم نے منطقہ باردہ رکھ دیا۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق ہے، اس لیے اس سبق کے اندر آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے زمین کو اسٹیشنری پہ گلوب مل جاتے ہیں، گلوب لے لیں اور اس گلوب کے اوپر زمین کا جو نقشہ ہے اس کے اوپر دیکھیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خط استوا ہے، اسے ایکویٹر کہتے ہیں، اور پھر ٹراپک آف کینسر یعنی خط سرطان لکھا ہوگا انگلش کے اندر، ٹراپک آف کینسر، اس کی لائن کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نیچے جو ہے ٹراپک آف کیپریکون بھی دیکھ لیں، تو یہ سارے دائروں کو وہاں پہ آپ دیکھیں، اور پھر وہاں پہ آپ نظارہ کریں گے ادھر ممالک کا، جو ممالک وہاں پہ خط استوا کے ارد گرد ہوں گے تو وہ کون سے ہیں، افریقہ کے ہیں، تو بہت دلچسپ بھی ہوگا آپ کے لیے یہ دیکھنا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیں گے جو علاقے خط استوا کے اوپر نیچے قریب قریب ہیں تو ان علاقوں کے لوگ نسبتاً سیاہ ہوتے ہیں، اور جو شمالی علاقوں میں ذرا اوپر منطقہ معتدلہ میں رہنے والے لوگ ہیں، یا ادھر سے خط جدی سے نیچے منطقہ معتدلہ میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ نسبتاً سفید ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ گرم علاقوں میں رہنے والے نہیں ہوتے اور وہ گرمی اتنی برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں آپ گلوب کے اوپر دیکھیں گے، تو آپ زمین کا ایک گلوب جو ہے وہ اسٹیشنری سے ضرور خریدیں اور اس کے اوپر یہ مشق کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔